کیس نمبر 14۔ آئی ایم سوری مسٹر خانزادہ، ہم آپ کے بچے کو نہیں بچا پائے۔ زہر کا اثر فوراً بچے پر ہو گیا تھا۔ آپ کی بیوی کی جان بھی بہت مشکل سے بچا پائے ہیں۔ ڈاکٹر اس کے سامنے کھڑے نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے، مگر اس کا دماغ بری طرح معاف ہو گیا تھا۔ اس کا بچہ اب نہیں رہا تھا، وہ بچہ جس سے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے اتنی انسیت ہو گئی تھی۔ وہ باران خان جو کسی کے آگے کمزور نہیں پڑتا، اسے لگا جیسے اس کا وجود کرچی کرچی ہو گیا ہو۔ اس نے سب سے مٹھائیاں بنچی اور ہاسپٹل کی حدود سے واک آؤٹ کر گیا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر اپنی جگہ پر ساکت و جامد کڑی روشنی نے اسے جاتا دیکھ گئی۔ آوازیں دی تھی مگر وہ نہیں رکا تھا۔ روشنی کا ضمیر اسے بری طرح سے جھنجھوڑ رہا تھا۔ سیلا کے بچے کی قاتل وہ تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، لیکن یہ سب نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے رخسار کو بھگونے لگے، مگر اب اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنے آنسو ہی صاف کر لے۔ اس نے زندگی میں پہلی بار خود کو اتنا بے بس محسوس کیا تھا۔ ایک طرف نکھال نے اس سے منہ موڑ لیا تھا، دوسری طرف اس کی وجہ سے سیلا کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ وہ بالکل سن ہو کے رہ گئی تھی۔ اگلے دن روشنی سیلا کو حویلی لے آئی تھی۔ باران نے پلٹ کر سیلا کی خیریت بھی دریافت نہیں کی تھی۔ روشنی جانتی تھی اب اس پر الزام لازمی آئے گا، کیونکہ سیلا نے روشنی کے ہاتھ سے لے کر دودھ پیا تھا۔ لیکن حویلی آ کے روشنی سخت حیران رہ گئی۔ اس کا رویہ روشنی کے ساتھ نارمل تھا۔ شاید کسی کو بھی یہ نہیں پتہ چلا تھا اس سب کے پیچھے روشنی کا ہاتھ تھا۔ سیلا کو اس حادثے کے بعد صدمہ سا لگ گیا تھا۔ اس نے ابھی تک منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولا تھا۔ سیلا اپنے کمرے میں ہی گمسم بیٹھی تھی، جب باران خان اچانک سے کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ جتنے غصے میں وہ سیلا کے کمرے میں آیا تھا، اس کا اشتعال دیکھ کر روشنی بھی اس کے پیچھے سیلا کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اگر تم میرے بچے کو دنیا میں نہیں لانا چاہتی تھی تو پہلے بتا دیتی، کم از کم میں تم سے اور اس وجود سے اپنا دل تو نہیں جوڑتا۔ باران اس کے سامنے کھڑا باقاعدہ داڑھا تھا۔ اس کی بلند آواز سن کر سیلا خوف کے مارے بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ باران پلیز، اس میں سیلا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے خطرناک تاثرات دیکھ کر روشنی نے آگے بڑھ کر باران کا بازو جکڑا تھا۔ روشنی، یہ میرا اور میری بیوی کا مسئلہ ہے، تم درمیان میں مت بولو۔ باران نے جھٹکے سے روشنی کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوایا تو روشنی لڑکھڑا کے 2 قدم پیچھے ہوئی اور سکتے کی کیفیت میں باران کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ اس قدر سخت تھا، روشنی کو اندازہ نہیں تھا۔ خان، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، میں کیوں ایسا کروں گی؟ روشنی کو خاموش کھڑا دیکھ کر سیلا نے اب ہمت کر کے خود بولنا شروع کیا تھا۔ باران خان کا خوف اس پر اتنا طاری تھا کہ وہ خود میں سمیٹ گئی تھی۔ ایک دم چپ رہو سیلا، اگر تمہاری حالت کا احساس نہیں ہوتا تو ابھی تمہیں جان سے مار دیتا۔ آئندہ کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ باران خان نے سختی سے اس سے گھورا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اپنے بچے کو نہیں مارا خان، مجھے نہیں پتا یہ سب کیسے ہوا، پلیز میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ سیلا نے اب باقاعدہ باران خان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تم نے زہر پیا ہے، بے جان کہہ رہی ہے تم نے ان کے سامنے دودھ پیا تھا۔ آخر یہ سب معاملہ کیا ہے سیلا؟ تم اپنی جان لینا چاہتی تھی یا بے جان کی تم خود اپنے ہاتھ سے بے جان کو دودھ دیتی ہو؟ شام میں پھر کس اور کا نام بھی نہیں لے سکتا۔
اگر دودھ میں پہلے سے کچھ مسئلہ ہوتا تو سارے گھر والوں نے اس کی چائے پی، انہیں بھی نقصان پہنچانا چاہیے تھا۔ بحران خان اب گہری سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کر سلا نے چونک کر روشنی کی جانب دیکھا جس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے۔ سلا کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ دودھ کا گلاس اسے روشنی نے دیا تھا، لیکن نہ جانے اس کے دل میں ایسا کیا آئی کہ وہ کچھ بول نہ سکی۔ جواب دو سلا، حقیقت کیا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ خیر یہ سب تم سے بے جان پوچھ لے گی، میں بس تم سے یہ بولنے آیا تھا کہ تم نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا تھا۔ سلا، معاف نہیں کروں گا، کبھی تمہیں وہ سرد پن سے کہہ کر کمرے سے نکل چکا تھا۔ روشنی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ سلا سے نظریں ملا پائے، اس لیے خود بھی سر جھکا کے سلا کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ شرمندگی کے بعد سلا کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ اپنے ہاتھوں سے ایک معصوم کی جان لے لی، اپنے ہاتھوں سے اسے زہر پلا دیا جس کا دفاع کر رہی تھی، جس کو تحفظ فراہم کر رہی تھی۔ بہن بولا تھا سلا نے، مجھے اور میں نے بہن ہونے کا یہ حق ادا کیا، میں کبھی خود کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ سلا کے کمرے سے واپس اپنے کمرے میں آ کے روشنی نے دروازہ لاک کیا اور پھر دروازے سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے خالی ہاتھ باقاعدہ لرز رہے تھے۔ وہ قاتل تھی، سلا کے بچے کی قتل۔ ممکن تھا اب بحران خان سلا کو چھوڑ بھی دیتا، اس نے ایسا تو نہیں چاہا تھا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی، سسک سسک کر رو رہی تھی، آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی تھی، جبکہ دل مانو چلنی ہو گیا تھا۔ بے جان سلا کو محسن تھی، انجانے میں ہی، لیکن سلا نے اپنا حق ادا کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو کھو کے بے جان کی جان بچا لی تھی۔ رات ہوتی ہی بے جان اس کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ بت کی طرح بیڈ پر ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر بے جان کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ سلا کبھی خود سے یہ نہیں کر سکتی تھی۔ بے جان کے دل میں کئی اندیشے تھے اور اسے سلسلے میں بات کرنے کے لیے وہ سلا کے پاس آئی تھی، ورنہ تو سبین اور عالیہ نے بے جان کے سامنے سلا کو برا بھلا کہہ کر بے جان کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ سلا کیسی طبیعت ہے بچے؟ بے جان اس کے سرہانے بیٹھ کر نرمی سے استفسار کرنے لگی۔ بے جان کی آپ کو بھی لگتا ہے میں نے جان بوجھ کر اپنے بچے کو مارا ہے؟ سلا نے خالی ویران آنکھوں سے بے جان کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس کی بات سن کر بے جان مزید دکھی ہو گئی۔ نہیں، مجھے پتا ہے میری بیٹی ایسی نہیں ہے۔ بے جان نے شفقت سے سلا کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ سلا، اس دودھ کے گلاس میں کیا تھا جو تم میرے لیے لے کر آئی تھی؟ بے جان تجسس سے پوچھنے لگی۔ بے جان کی بات سن کر سلا نے افسردگی سے گردن جھکا لی۔ بتاؤ سلا، تم مجھ سے کیا پوچھ رہی ہو؟ بے جان کی تشویش اب بڑھ گئی تھی۔ بے جان، پہلے وعدہ کرے آپ یہ بات کسی کو نہیں بتائے گی اور روشنی آپی کو بھی کچھ نہیں بولے گی۔ سلا نے بڑی امیدوں سے بے جان کا ہاتھ تھاما تھا۔ سلا کے منہ سے روشنی کا نام سن کر بے جان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ جو وہ سوچ رہی تھی وہ کئی حد تک درست تھا۔ وعدہ؟ بے جان محض اتنا ہی بول سکی۔ بے جان، وہ دودھ کا گلاس مجھے روشنی آپی نے دیا تھا، آپ کو دینے کے لیے۔ مجھے نہیں پتا تھا اس میں کیا ہے، ورنہ میں خود بھی نہیں پیتی اور نہ آپ کو پینے دیتی۔ بالآخر سلا نے سارا سچ بے جان کو بتا ہی دیا تھا۔ سلا کی بات سن کر بے جان نہ چونکی اور نہ ہی ان کو حیرت ہوئی۔ وہ اسی بات کی امید رکھی ہوئی تھی۔ تم اس بارے میں اب کچھ نہیں سوچنا بیٹا، میں سب سنبھال لوں گی۔ بحران تم سے سخت خفا ہے، اس کی ناراضگی دور کرنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ بے جان اس کے بالوں پر پیار سے ہاتھ پھیر کر کچھ سوچتی ہوئی سلا کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ روشنی نے وہ دودھ کا گلاس میرے لیے بھیجا تھا، اس کا مقصد ہے کہ وہ سلا کو نہیں بلکہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔
اگر اسے سیلا کو ہی نقصان پہنچانا ہوتا تو وہ پہلی فرصت میں اسے ہاسپٹل نہیں لے کر جاتی، لیکن روشنی مجھے کیوں مارنا چاہتی ہے؟ مجھے مار کر اسے کیا حاصل ہوگا؟ کیا عالیہ ٹھیک کہہ رہی تھی؟ اس کی اور سبین کی حالت کے پیچھے بھی روشنی کا ہاتھ ہے۔ اپنے کمرے میں آ کے بے جان بیڈ پر بیٹھی ساری باتیں سوچنے لگی۔ ہر بات ان کے سمجھ آ گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ یہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ روشنی ایسا کیوں کر رہی تھی۔ وہ شکل سے تو ہرگز ایسی نہیں دکھتی تھی، جس طرح کی وہ حرکتیں کر رہی تھی۔ بے جان فوری طور پر کوئی ایکشن بھی نہیں لے سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی روشنی باران کو کس قدر عزیز ہے، بغیر کسی ثبوت کے اگر وہ روشنی سے اس سب کے بارے میں پوچھے گی تو باران کبھی نہیں مانے گا۔ بے جان کو اب بہت سوچ سمجھ کر کوئی قدم اٹھانا تھا، لیکن جو بھی تھا، اس واقعے کے بعد بے جان روشنی کی طرف سے بہت محتاط ہو گئی تھی۔ وہ سگریٹ ہونٹوں سے لگائے اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا تو لان میں نظر پڑتی ہی چہرے کے تاثرات نرم پڑ گئے۔ روشنی پھولوں کے پاس گمسم کھڑی تھی۔ اسے دیکھتی ہی باران کو اپنا دوپہر والا رویہ یاد آیا تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ اسے روشنی سے اس لہجے میں بات نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس سب کی عادی نہیں تھی۔ باران کو محسوس ہوا تھا جب سے روشنی حویلی آئی تھی، ان دونوں کے درمیان کافی فاصلے پیدا ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہی سوچتے ہوئے باران روشنی سے معذرت کرنے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکل کر نیچے کی طرف لپک گیا۔ کچھ دیر بعد وہ لان میں روشنی کے سامنے کھڑا تھا۔ باران خان کو دیکھ کر روشنی چونک گئی تھی، جبکہ اس کے زیادہ وہ خود چونک گیا تھا۔ اس کی سرخ متورم آنکھیں دیکھ کے شاید وہ بہت روئی تھی۔ باران خان نے آج تک روشنی کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ ایک دن میں ہی اس کا خوبصورت چہرہ بے رونق ہو گیا تھا۔ ضمیر سے بھی بڑی کوئی چیز ہوتی انسان کو اس کا گناہ یاد دلانے اور شرمسار کرنے کے لیے۔ روشنی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ اس کا ضمیر مسلسل ہی جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ یہ بات کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، اس وجہ سے دل میں سوچ سوچ کر گھٹ گر رہی تھی۔ کیا ہوا روشنی، تم روئی ہو؟ باران خان ایک دم ہی پریشان ہو کے اس کے قریب گیا تو روشنی نے شکوہ کن نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر 2 قدم پیچھے لیے اس سے دور ہو گئی۔ نہیں، بس ایسی مما بابا کی یاد آ گئی تھی۔ رونے کی وجہ سے اس کا لہجہ بھی کافی بھاری ہو رہا تھا۔ کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ روشنی، کافی دنوں سے نوٹ کر رہا ہوں تم کچھ پریشان اور خاموش سی ہو۔ اب مجھ سے فون پر بھی بات نہیں کرتی اور سامنے بھی کنچی رہتی ہو۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی کیا؟ وہ لمبا چوڑا مرد بالکل سادہ لہجے اور آنکھوں میں محبت کے دیے جلائے اس سے پوچھنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں باران، بس تمہاری فیملی کو دیکھتی ہوں تو اپنی فیملی بہت یاد آتی ہے۔ کاش میرے پیرنٹس بھی میرے ساتھ ہوتے۔ آنسوؤں کا گولا ایک دم ہی اس کے گلے میں اٹکنے لگا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی بات مکمل کی۔ تمہارے پیرنٹس کی ڈیتھ کیسی ہوئی تھی روشنی؟ کسی خیال کے زیر اثر باران خان ایک دم ہی پوچھنے لگا۔ ان کا قتل کیا گیا تھا۔ روشنی کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ کس نے کیا تھا؟ باران تشویش سے پوچھنے لگا۔ حویلی والوں نے، روشنی کو بے ساختہ ہی بول پڑی تھی، جبکہ باران نے حیرت و استعجاب سے آنکھیں پھیلائے روشنی کو دیکھا۔ پیارے ریڈر، آپ لوگوں کو باران اور سیلا کا کپل پسند ہے یا باران اور روشنی کا؟ کیا لگتا ہے نہال واقعی ربیکا سے شادی کر لے گا؟ بے جان اب روشنی کے ساتھ کیا کرے گی؟ اگلی قسط میں بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، اس لیے اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔